بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن 3 دن ہمارے گھر مہمان رہی۔ میری بیوی نے اس کی ایسی خاطر مدارت کی کہ میں خود بھی اس پر فخر کرنے لگا۔ بہن رخصت ہوتے وقت میری بیوی کو گلے لگا کر روتی ہوئی گئی، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا میری بیوی نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ ڈالیں اور کہا مجھے ابھی طلاق دو۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے چیخ کر کہا اگر مجھے نہ چھوڑا تو کل میری لاش اٹھاؤ گے۔ میں نے غصے سے طلاق دی اور کہا کہ نکل جاؤ، لیکن اس وقت میرا دل پھٹ گیا جب بیوی جاتے جاتے میری بہن کا گھر کی 4 دیواری میں شام کا دھندلکا اتر چکا تھا اور کمرے میں ایک اداس خاموشی کا راج تھا۔ میں تھکا ہارا کام کی تلاش میں سارا دن شہر کی خاک چھاننے کے بعد گھر لوٹا۔ میرے جوتے گرد آلود اور کندھے بوجھ سے جھکے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں بچے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات لیے بیٹھے تھے۔ گھر کا ماحول کسی پرانی کہانی کی طرح بوجھل تھا جہاں خوشیاں بہت مہنگی اور دکھ بہت سستے تھے۔ اتنے میں چھوٹا بیٹا پاس آیا اور اپنی ننھی سی انگلی سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولا ابا کل آپ بازار گئے تھے، کیا آپ میرے لیے وہ رنگین پینسلوں کا ڈبہ لائے ہیں جو میں نے مانگا تھا؟ اس کی معصوم آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی جو میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھی۔ میری جیب میں اس وقت ایک پائی نہیں تھی اور کل کے کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا۔ میں نے جھنجھلا کر اپنی بے بسی اور ناکامی کو غصے کے نقاب میں چھپاتے ہوئے اسے ڈانٹ دیا، تمہیں ہر وقت اپنی چیزوں کی فکر رہتی ہے، نہیں لایا میں کچھ، دیکھ نہیں رہے کتنی مصیبت میں ہوں، جاؤ یہاں سے، دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں ہونی چاہیے۔ بچہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زہرا جو کچن کے نامیات کونے میں کچھ پکا رہی تھی تیزی سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر اپنی روایتی نرمی برقرار تھی۔ اس نے بچوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور میری طرف مڑ کر دھیمی مگر شکوہ بھری آواز میں کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچے ہیں، کوئی بڑی چیز تو نہیں مانگی تھی، ان بیچارے معصوموں کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اگر نہیں لا سکے تو پیار سے کہہ دیتے، یہ غصہ ان کے دل پر کتنا گہرا اثر کرتا ہے، کیا آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اس کے لہجے کی تلخی میں میری بے بسی کی حقیقت پوشیدہ تھی جو مجھے مزید مجرم بنا رہی تھی۔ میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں بس بچوں کی دبش سسکیاں سنائی دے رہی تھی جو اس غربت کے سناٹے میں مزید گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زہرا نے وہی سوکھی روٹیاں اور ہلکی سی دال دسترخوان پر رکھی۔ ہم سب خاموشی سے کھانے بیٹھے۔ زہرا نے بچوں کو لقمے بنا کر دیے اور ان کا دل بہلانے کے لیے کوئی پرانی کہانی سنانے لگی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اس گھر کا دار و مدار صرف پیسوں پر نہیں بلکہ زہرا کے اس صبر پر ہے جو ہر روز ہماری ٹوٹتی ہوئی ہمت کو جوڑتی ہے۔ میں نے ایک لقمہ لیا تو وہ گلے میں پھنسا گیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا تو اس نے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ وفاداری تھی جو کسی قیمتی ہیرے سے کم نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اس زندگی سے نجات پانے کے لیے مجھے اپنی انا کو دفن کر کے دوبارہ سے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ کشمکش میری روح کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ کیا میں واقعی ایک مرد کے طور پر ناکام ہو چکا ہوں؟ رات ہوئی تو بچے سو گئے مگر ہم دونوں جاگتے رہے۔ زہرا پاس بیٹھی اپنے دوپٹے کے کونے سے کھیل رہی تھی۔ اس نے آستگی سے کہا خدا بڑا کارساز ہے، آپ بس ہمت نہ ہاریں، کل پھر کوشش کیجیے گا، کہیں نہ کہیں کوئی تو دروازہ کھلے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جو سخت محنت کی وجہ سے کھردرا ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی نے مجھے ایک نئی طاقت دی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ عورت میرے ساتھ کھڑی ہے تو میں ہار کیسے مان سکتا ہوں؟ اور اس رات میں نے سوتے ہوئے خواب میں خود کو ایک اچھی ملازمت کرتے ہوئے دیکھا جہاں میری جیب بھری ہوئی تھی اور بچوں کے ہاتھوں میں وہی رنگین پینسلیں تھیں۔ یہ خواب تھا یا میری زندگی کی آخری امید؟ مگر اس نے مجھے اگلے دن کے لیے ایک نئی لڑائی کا حوصلہ دیا۔ اگلی صبح جب میں نے آنکھ کھولی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ زہرا پہلے ہی اٹھ کر گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے ایک بار پھر خود کو تیار کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا۔ میں جانتا تھا کہ آج کا دن میری زندگی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ میں نے سینکڑوں دروازے کھٹکھٹائے، انٹرویو دیے اور رد کیے جانے کا وہ کڑوا تجربہ دوبارہ سہا، مگر میں نہیں رکا۔ دوپہر تک میں ایک بڑی کمپنی کے دفتر کے باہر کھڑا تھا جہاں سے مجھے کل کال آئی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور ذہن میں بس زہرا کا وہ مطمئن چہرہ اور بچوں کی وہ معصوم خواہش تھی۔ انٹرویو کے کمرے سے نکلتے ہی جب مجھے بتایا گیا کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے تو میری زبان گنگ رہ گئی۔ وہ لمحہ جیسے پوری کائنات کا سکون میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا۔ واپس آتے ہوئے میں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور وہ وہی مٹھائی تھی جس کے بارے میں زہرا اکثر کہا کرتی تھی کہ جب خوشی ملے گی تو یہی کھائیں گے۔ میں راستے میں سوچتا رہا کہ جب میں یہ ڈبہ گھر لے کر جاؤں گا تو زہرا کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوں گے؟ کیا وہ میری اس چھوٹی سی کامیابی پر ویسے ہی خوش ہوگی جیسے میں ہو رہا ہوں؟ یہ خوشی اس وقت اور بھی دو چند ہو گئی جب میں نے سوچا کہ اب بچوں کی وہ رنگین پینسلیں اور زہرا کا وہ جوڑا جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی اب صرف ایک خواہش نہیں بلکہ حقیقت بننے والا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو زہرا نے دروازہ کھولا۔ میں نے پیچھے چھپایا ہوا مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔
میں نے مسکرا کر کہا نوکری لگ گئی ہے۔ زہرا وہ ایک دم سے میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ رونے کی آوازیں کل رات والی سسکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ہم نے بیٹھ کر مٹھائی کھائی اور بچوں کو جگا کر انہیں بھی کھلائی۔ آج گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا مگر زندگی کا دیپ جل اٹھا تھا۔ مہینے گزرتے گئے، ہر ماہ ہاتھ میں پیسے آتے تو گھر جا کر شکرانے کے نفل پڑتا تھا۔ اب میں اپنی بیوی بچوں کی خواہشات مکمل کر پا رہا تھا۔ حالات بدلنے لگے۔ زہرا بچوں کو اب اچھے نئے کپڑے مل گئے، کھلونے، اسٹیشنری، اچھا کھانا پینا، یہ سب دیکھ کر دل خوش ہوتا تھا۔ زندگی رواں دواں تھی، سب کچھ اتنا پرفیکٹ تھا کہ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ سب ٹوٹ نہ جائے، مگر میں خود کو تسلی دیتا کہ اب ہم نے بہت محنت کی ہے، اب یہ خوشی ہمارا حق ہے۔ اسی خوشگوار ماحول میں ایک دن فون کی گھنٹی بجی، جس نے میرے سکون کو ہلانا شروع کر دیا۔ یہ میری بہن کا فون تھا۔ اس نے بڑی محبت سے حال احوال پوچھا اور جب اس نے آنے کا ذکر کیا تو میں نے اسے دل کھول کر دعوت دی۔ اس وقت مجھے کیا خبر تھی کہ جس بہن کو میں اپنے گھر کی رونق سمجھ کر بلا رہا ہوں، وہ اپنے ساتھ وہ طوفان لا رہی ہے جو میری ہستی بستی دنیا کو راغ کر دے گا۔ ہم تو بس مہمان نوازی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ زہرا نے بھی ابھی سے مینیو بنانا شروع کر دیا تھا۔ بہن آئے گی تو اسے کیا کیا کھلائیں گے۔ میں نے اپنے پرانے فون پر نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے بہن کی دبی دبی آواز آئی۔ میں نے بڑے جوش سے کہا کہ بہن، سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، تمہارے بھتیجے اور بھتیجی تمہیں یاد کرتے ہیں، اب تو تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی رہی، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، بس وہ ختم ہو جائیں تو ضرور آؤں گی۔ میں نے مسکرا کر زہرا کی طرف دیکھا جو پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ میں نے بہن کو یقین دلایا کہ ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ کچھ عرصہ بعد وہ دن آ ہی گیا جب بہن نے کال کر کے بتایا کہ وہ اسٹیشن پر پہنچ چکی ہے۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کا بچھڑا خاندان دوبارہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ جب میں بہن کو لے کر گھر پہنچا تو زہرا دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے نہ صرف گھر کو چمکا رکھا تھا بلکہ اس نے میری بہن کے استقبال کے لیے پھولوں کے گلدستے بھی سجا رکھے تھے۔ بہن اندر داخل ہوئی تو اس نے زہرا کو ایک نظر دیکھا، پھر مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ زہرا کے چہرے پر ایک ایسی سچی خوشی تھی جو مجھے بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ میری خوشی میں کتنی مگن ہے۔ ہم سب لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا، وہ تھوڑی سی بدل گئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی جھلک تھی۔ زہرا نے فوراً اس کے لیے ٹھنڈا پانی اور تازہ پھل پیش کیے۔ میں اپنی دونوں پسندیدہ عورتوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے دن صبح کا سورج ایک نئے جوش کے ساتھ نکلا۔ کچن میں زہرا اور بہن کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ زہرا نے خاص طور پر وہ برتن نکالے تھے جو ہم نے صرف خاص موقعوں کے لیے رکھے تھے۔ جب میں کچن کے قریب سے گزرا تو خوشبوئیں میرے حواس پر چھا گئی۔ بہن اپنے ہاتھوں سے پراٹھے بیل رہی تھی اور زہرا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ زہرا بہن کو بتاتی ہے کہ آپ کے بھائی کو آپ کے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند ہیں، اور بہن مسکرا کر میری طرف دیکھتی ہے۔ اس سے بہتر انڈرسٹینڈنگ اور کیا ہو سکتی تھی کہ ایک عورت دوسری عورت کے ہاتھ کا کام سرا رہی تھی۔ وہ ناشتہ، وہ گرم چائے اور ان دونوں کا ساتھ مجھے اپنی زندگی کا سب سے بہترین منظر لگ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت گھر کے صحن میں بچوں کی رونق تھی۔ میری بہن نے بچوں کے ساتھ مل کر چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نیچے بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا مگر میرا دھیان ان کے کہکوں پر تھا۔ کبھی بہن کی چیخ سنائی دیتی کہ بچے مجھے پکڑو، تو کبھی بچے زور زور سے ہنستے تھے۔ زہرا چائے کی ٹرے لے کر چھت پر گئی اور میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ بچے بہن کی گود میں بیٹھے تھے اور زہرا ان کے پاس بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم سب نے وہاں بیٹھ کر ہنسی مذاق کیا، بچوں کے اسکول کے قصے سنائے اور ماضی کی تلخ یادوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ زہرا کی آنکھوں میں چمک تھی کہ گھر میں کسی کے آنے سے اتنی رونق ہو سکتی ہے۔ ہم سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور 3 دن کا وقت جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنے لگا۔ میں اور زہرا بچوں کو ساتھ لے کر ایک خوبصورت پارک میں نکل گئے جہاں ہریالی اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ میری بہن نے بچوں کے ساتھ دوڑ لگائی اور ان کی ہنسی سے پورا پارک گونج اٹھا۔ میری بہن بچوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ہم سب میاں بیوی پارک کی ایک بینچ پر بیٹھ کر ان کے کھیل کود کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ شام کے وقت ہم سب ایک ریسٹورینٹ میں گئے جہاں روشنیوں کا انتظام بہت شاندار تھا۔ زہرا نے وہاں بیٹھ کر میری طرف دیکھا اور بہت پیار سے کہا کہ ہمیں اپنے کچھ پیسے بچا کر رکھنے چاہیے کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور مشکل میں یہ بچت ہی کام آتی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج صرف خوشی کا دن ہے، اس لیے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کا تجربہ تو بنتا ہے۔ ہم نے اپنی پسند کے کھانے آرڈر کیے اور سب نے مل کر خوب مزے کیے۔ بہن کا چہرہ اس دن بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا اور وہ بار بار زہرا کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے اتنی اچھی طرح مہمان نوازی کی ہے۔ گھر واپسی پر ہم سب بہت تھک چکے تھے لیکن دل بہت مطمئن تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ہم سب گھر کے صحن میں بیٹھے رہے جہاں بہن اور زہرا کے درمیان زندگی کے تجربات پر باتیں ہو رہی تھی۔ میں ایک طرف بیٹھا ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ کس طرح 2 الگ مزاج کی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت اور احترام سے پیش آ رہی ہیں۔ بچے بھی تھک کر بہن کی گود میں سو گئے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا جو ہم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔
یہ وہ دن تھے جنہیں ہم ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی خوشی میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا کہ کیسے یہ 3 دن گزر گئے اور چوتھا دن کیسے ہماری زندگی کے لیے ایک اندھیری رات کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ مجھے تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ میری بہن اور میری بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کتنی خوش ہیں، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ میرے گھر میں سکون کا بسیرا تھا اور میری ہر خواہش پوری ہو رہی تھی۔ بہن کی مسکراہٹ اور زہرا کا اعتماد میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت بن چکے تھے، اور ہم اس وقت یہی سوچ رہے تھے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ مگر تقدیر کے کچھ اور ہی فیصلے تھے جو ہم سے چھپے ہوئے تھے، اور ان 3 دنوں میں ہم نے جو ہنسی مذاق اور پارک میں وقت گزارا، پر لگا کر وقت اڑ رہا تھا۔ چوتھے دن کی صبح جب آنکھ کھلی تو گھر میں ایک الگ ہی خاموشی تھی، کیونکہ آج وہ دن تھا جب میری بہن کو واپس جانا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے گھر میں جو چہل پہل اور قہقہوں کا شور تھا وہ اب ایک دبی ہوئی اداسی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ سورج کی کرنیں ابھی گھر کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی اور زہرا کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، مگر اس کے چولہے پر چڑھی دیگچی کی آواز بھی آج کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ میری بہن صحن میں بیٹھی بچوں کے کپڑے سمیٹ رہی تھی، اور بچے اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے جیسے اسے جانے سے روک رہے۔ میں وہاں پہنچا تو بہن نے مجھے دیکھ کر ایک اداس سی مسکراہٹ دی اور کہا کہ بھائی یہ 3 دن کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہ چلا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کل کی ہی بات تو تھی جب میں تمہارے گھر آئی تھی، اور اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تم جب چاہو آ سکتی ہو، اب تو ہم پھر سے ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں اور یہ سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ مگر میرے اندر بھی ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے میں جانتا تھا کہ اس کے جانے سے گھر کا وہ سکون جو ہم نے اتنی مشکلوں کے بعد پایا تھا وہ پھر سے ادھورا ہو جائے گا۔ زہرا کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا جس میں اس نے میری بہن کے لیے کچھ سوغاتیں اور تحائف پیک کر رکھے تھے۔ اس نے بڑے پیار سے وہ شاپر میری بہن کے سامنے رکھا اور کہا کہ آپ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے لیے لی تھی، اسے قبول کریں۔ بہن نے زہرا کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی آئی جسے میں پڑھ نہ سکا، مگر زہرا کی آنکھوں میں صرف خلوص اور محبت تھی۔ ہم سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تو بچے نے ضد شروع کی کہ پھپھو آپ مت جائیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بڑا بیٹا پھپھی کا دوپٹہ پکڑ کر بیٹھ گیا اور زہرا اسے پیار سے سمجھانے لگی کہ پھپھی کو بھی اپنے گھر جانا ہوتا ہے، مگر زہرا کی اپنے چہرے پر بھی ایک عجیب سی فکر تھی، وہ جو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا تو دوپہر کے وقت کا ماحول اور بھی بھاری ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں پیک کرنے میں مصروف تھا اور میں بس ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، جیسے میں خود کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جو مجھے بہن کے جانے سے روک سکے۔ ہم نے بیٹھ کر چائے پی اور اس دوران بہن نے ماضی کی کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی جنہیں سن کر زہرا بھی جذباتی ہو گئی، اور اس نے بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور یہ لمحے اتنے پرسکون اور بھرپور تھے کہ مجھے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ یہ سکون صرف چند لمحوں کا مہمان ہے اور اس کے بعد ہماری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ بہن نے زہرا سے کہا کہ تم نے اس گھر کو واقعی جنت بنا دیا، اور میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے بھائی کا اتنا خیال رکھا ہے۔ اور اس وقت میں نے خوشی سے مسکرا کر زہرا کو دیکھا، مگر زہرا نے نظریں جھکا لی جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھو گئی ہو۔ دوپہر کا سورج سر پر آ چکا تھا اور رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ گھر کا گیٹ کھلتے ہی باہر کھڑی ٹیکسی کا ہارن بجا جو میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ میں نے بہن کا سامان اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور واپس صحن میں آیا جہاں زہرا بچوں کو تیار کر رہی تھی تاکہ ہم سب مل کر اسے اسٹیشن چھوڑنے جا سکے۔ اس وقت گھر کے ہر کونے میں ایک عجیب سی ویرانی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ ہم سب وہی موجود تھے۔ بہن نے بچوں کو آخری بار سینے سے لگایا اور ان کی پیشانیوں کو چوما۔ بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چھوٹا بیٹا بار بار کہہ رہا تھا کہ پھوپھی آپ کے بغیر گھر اچھا نہیں لگے گا۔ بہن نے مسکرا کر زہرا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ تمہارا یہ خلوص میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس لمحے میرا دل فخر سے پھول گیا کہ میری زندگی کی 2 اہم ترین عورتیں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت رکھتی ہے۔ ہم سب گیٹ تک پہنچے تو زہرا نے بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور جانے سے پہلے اسے کچھ دعائیں دینے لگی۔ وہ منظر کسی فلم کا جذباتی سین جیسا تھا جہاں ہر طرف خلوص کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر بہن کو دینے چاہے تو اس نے پیار سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ بھائی تمہاری محبت ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اب گاڑی چل پڑنے والی تھی اور میں نے اپنی بہن کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، تبھی بہن نے زہرا کو ایک زوردار جپھی ڈالی اور زور زور سے رو کر کچھ کہنے لگی جو مجھے سنائی نہیں دیا تھا۔ بس میں نے دیکھا کہ وہ کافی دیر تک زہرا کے کان میں کچھ سرگوشی کرتی رہی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی بہنوں والی نجی بات یا گھر کی کوئی نصیحت کر رہی ہو، مگر تبھی میں نے زہرا کے چہرے کی رنگت دیکھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے کاغذ جیسی سفید پڑ گئی۔ اس کے کندھے لرزنے لگے اور اس کی گرفت بہن کے کندھوں سے ڈھیلی پڑ گئی۔ بہن نے فوراً خود کو جدا کیا اور بنا میری طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی گلی کے موڑ سے غائب ہو گئی۔ میں نے مڑ کر زہرا کو دیکھا تو وہ وہیں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ اس کے سینے پر تھے اور وہ اتنی زور سے ہانپ رہی تھی جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو،
اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کسی نے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں ایک لمحے میں نچوڑ لی ہوں۔ میں نے پریشانی سے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھاما اور کہا، زہرا کیا ہوا؟ کیا اس نے کوئی بری بات کہی ہے؟ مگر زہرا نے ایک نظر مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ وہ بغیر کچھ بولے لڑکھڑاتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی اور اس نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میں باہر صحن میں تنہا کھڑا اور میرے ذہن میں بس وہی ایک سوال گونجنے لگا کہ آخر بہن نے اس کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا کہ چند منٹ پہلے ہنستی مسکراتی زہرا اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی۔ گھر کے اس سناٹے میں مجھے اب وہ اداسی محسوس ہونے لگی جو پہلے صرف بہن کے جانے سے تھی، مگر اب یہ ایک ایسا طوفان بن کر میرے سر پر منڈلا رہا تھا جس کی شدت کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ بہن کے جانے کے بعد گھر میں جو سناٹا چھایا تھا وہ کسی قبرستان جیسا تھا۔ میں صحن میں کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر زہرا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اپنے آپ کو بند کر چکی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور پکارا، زہرا دروازہ کھولو، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا، بس اندر سے رونے کی دبی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ اپنے سینے کا بوجھ آنسوؤں کے ذریعے ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ دروازے کو دھکا دیا اور اسے پکارا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے زہرا کو زبردستی دروازہ کھولنے کا کہا تو وہ خود ہی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی جیسے وہ کئی گھنٹوں سے رو رہی تھی، اور اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پیش کیا، مگر اس نے میری طرف دیکھنے کی بجائے زمین پر نظریں جما لی۔ اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا کہ زہرا، میری بہن نے جاتے ہوئے تمہارے کان میں کیا کیا؟ کیا اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں ابھی اسے فون کرتا ہوں۔ مگر زہرا نے ایک دم سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چیخ کر بولی، مت کرنا اسے فون، اگر تم نے اسے فون کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم پاگل تو نہیں ہو رہی، آخر وہ میری بہن ہے، اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم اس قدر خوفزدہ ہو گئی ہو؟ زہرا ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کمرے کے فرش پر ادھر ادھر دیکھا جیسے وہ کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو، اور پھر اس نے وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، مجھے اس گھر سے ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے۔ میں کچھ دیر تو سن ہی نہ سکا کہ میرے کانوں نے کیا سنا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم مذاق کر رہی ہو نا، یہ کیسا مذاق ہے؟ مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر میری ہنسی غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو عزم تھا وہ مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ گھر کے ماحول میں ایک ایسی طوفانی کیفیت آ چکی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بچے کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے اور وہ اپنی ماں کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ زہرا کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر میرے جسم کا خون منجمد ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا جیسے کسی نے میرا گھر ہی نہیں بلکہ میری سانسیں بھی چھین لی ہوں۔ میں دیوانہ وار اس کے پاس گیا اور اس کے کندھوں کو جھنجھوڑ کر چیخنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم کیا مانگ رہی ہو؟ تم پاگل ہو چکی ہو۔ میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا، میں تمہیں مرتے دم تک اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ میں نے زہرا کو زبردستی کمرے میں دھکیلا اور باہر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی تاکہ وہ کوئی حماقت نہ کر سکے۔ اندر سے اس کی چلانے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دروازے کو مکیاں مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم مجھے قید کر کے نہیں رکھ سکتے، میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی، مجھے طلاق دو، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ بچوں کی چیخوں پکار نے گھر کا ماحول مزید گرمناک کر دیا تھا۔ میں باہر کھڑا دیوانہ وار ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ہنستی مسکراتی بیوی اچانک اس قدر وحشی اور بضد کیوں ہو گئی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کے رونے کی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ اچانک اندر سے خاموشی چھا گئی تو میں ڈر گیا۔ میں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر اچانک دروازے کے پیچھے سے زہرا کی دھیمی مگر بہت خطرناک آواز آئی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے ابھی دروازہ نہ کھولا اور مجھے طلاق نہ دی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ کوئی دھمکی نہیں بلکہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم کل صبح مجھے ایک لاش کے طور پر دیکھو گی۔ اگر تم نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تو میں وہ کر گزروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ زہرا نے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اس کا ایک بڑا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس نے اسے اپنی گردن کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور وہ ایک ایسی کیفیت میں تھی جہاں اسے دنیا کی کسی اور چیز کا خوف نہیں تھا۔ وہ میری زندگی کی محبت تھی مگر اس وقت وہ ایک ایسی دیوار بن چکی تھی جسے پار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے دوبارہ چیخ کر کہا کہ یا تو آج یہ رشتہ ختم کرو یا پھر میری لاش اٹھاؤ گے۔ میرے سامنے میری بیوی خود کو مٹانے پر تولی ہوئی تھی اور میں بے بسی کی تصویر بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے اس ادم نے میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اور مجھے اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میری بہن کی وہ سرگوشی صرف کوئی بات نہیں تھی بلکہ کوئی زہر تھا جس نے زہرا کے ذہن کو پوری طرح مفلوج کر دیا تھا۔ لیکن میں پھر بھی اس کی آنکھوں کی سچائی کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔
مجھے صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے چھین لی جائے گی اور میں اسے بچانے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا، مگر اس وقت میں اسے طلاق دینے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مگر زہرا اب کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بس موت اور طلاق کے درمیان کھڑی مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، اور میں اس کی اس خودکشی کی دھمکی کے آگے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی وہ خون آلود سرخی اور زہرا کے ہاتھ میں موجود شیشے کا ٹکڑا میری روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی انسان کو اتنا ٹوٹا ہوا اور اتنا وحشی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، میں تمہیں اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن یہ طلاق کا مطالبہ مت کرو۔ ہم نے کتنے خواب دیکھے تھے، مگر زہرا کی آنکھوں میں اب کوئی خواب نہیں تھا، بس ایک اندھی ضد اور عجیب سا خوف تھا۔ وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ تم نہیں جانتے تم نے کیا کر دیا، مجھے اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، مجھے اس گھر سے نکالو ورنہ میں آج یہاں خون کی ہولی کھیل لوں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو بیوی میرے لیے سب سے بڑھ کر تھی وہ آج میرے ہی سامنے اپنی جان لینے پر کیوں تلی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے کہا کہ زہرا میری قسم میں نے کبھی کوئی تمہیں دکھ نہیں دیا، پھر تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ مگر اس نے ایک نہ سنی، وہ بس اتنا ہی کہتی رہی کہ میری زندگی اور میری عزت اب اسی طلاق میں ہے، اگر تم نے ابھی یہ قدم نہ اٹھایا تو میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ واقعی شیشے کا ٹکڑا اپنی گردن پر گہرا کرتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے خون کے قطرے قالین پر گر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری ہمت جواب دے گئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اس وقت اس کی ضد پوری نہ کی تو شاید کل کا سورج میں اسے زندہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میرے ذہن میں وہی 3 دن کی خوشیاں گھوم رہی تھی جو ایک جھٹکے میں خاک ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اسی حالت میں کھڑی تھی جیسے کسی درندے کے چنگل میں ہو۔ اس وقت مجھے ایسا لگا میرا گھر نہیں بلکہ میری پوری کائنات اجڑ رہی ہے۔ میں نے اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرنے کا سوچا جو اللہ کو سب سے ناپسند ہے، مگر میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر تمہاری خوشی اور تمہاری زندگی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا ہو گیا کہ مجھے اپنی دھڑکنوں کی آواز بھی کسی ڈھول کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سر جھکایا، میری آنکھوں سے گرم آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں وہ الفاظ ادا کیے جو میرے پورے وجود کو آگ لگا گئے۔ میں نے 3 بار وہ الفاظ دہرائے اور ہر لفظ کے ساتھ میرے اندر کی دنیا کٹتی گئی۔ طلاق کے الفاظ ادا ہوتے ہی زہرا کے ہاتھ سے وہ خون آلود شیشے کا ٹکڑا چھوٹ کر زمین پر گرا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب امڑ آیا، مگر وہ آنسو نہیں تھے جو رخصتی پر ہوتے ہیں، بلکہ یہ کسی بڑی جنگ جیتنے کے بعد کا سکون تھا۔ وہ لڑکھڑا کر وہی زمین پر بیٹھ گئی، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھنا چاہا مگر اب میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں کیا چاہتا، میرا تو گھر ہی اجڑ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے گھر میں ہلچل سنائی دی۔ زہرا بڑی تیزی سے اپنے کپڑے اور بچوں کا سامان ایک بڑے بیگ میں بھر رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، وہ جیسے کسی مشین کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، بچوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بچے رو رہے تھے۔ زہرا بیگ اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی اور بچے روتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ میرا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے آخری بار روکتے ہوئے کہا کہ زہرا خدا کے لیے رک جاؤ، مجھے بس یہ بتا دو کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے کیوں اپنی ہنسی بسی دنیا کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا؟ کیا تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے تک جو عورت میری زندگی تھی وہ آج مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ اسے آواز دی، زہرا خدا کے لیے ایک بار رک جاؤ۔ اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہے، اگر میں تمہاری نظر میں برا انسان بن گیا ہوں، تب بھی جاتے جاتے مجھے میری غلطی تو بتا دو۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا ملی؟ میری آواز سن کر زہرا کے قدم رک گئے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ پلٹی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، بچے بھی اس کے ساتھ کھڑے رو رہے تھے۔ وہ چند قدم چل کر میرے سامنے آئی مگر میری طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے اب تو سچ بتا دو، میری بہن نے جاتے وقت تمہارے کان میں ایسا کیا کہا تھا جس نے ہماری ساری زندگی برباد کر دی؟ زہرا زور زور سے رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ کچھ بول نہ سکی اور پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، مگر یقین کریں یہ ظلم میں نے اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا تو پھر کس لیے کیا؟ زہرا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور سسکتے ہوئے بولی کہ میں آپ کو بچانا چاہتی تھی، میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، صاف صاف بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ زہرا نے آنسو صاف کیا اور دھیرے سے بولنا شروع کیا، جب آپ باہر بچوں کے ساتھ تھے اور میں آپ کی بہن کو رخصت کرنے کے لیے گلے ملی تو وہ پہلے واقعی رو رہی تھی۔ مجھے لگا وہ جدائی کی وجہ سے جذباتی ہو گئی ہے۔
مگر اچانک اس نے میرے کان کے قریب آ کر اپنی آواز بدل دی۔ اس کی آواز میں ایسی نفرت تھی کہ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے کہا، زہرا تم بہت خوش قسمت سمجھتی ہو نا اپنے آپ کو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے میرے سوتیلے بھائی کی زندگی سنوار دی ہے؟ پہلے غربت میں بھی اس کا ساتھ دیا، اور اب جب اس کے حالات بدل گئے تو تم دونوں خوشیوں سے زندگی گزار رہے ہو۔ مگر یاد رکھنا، یہ خوشی زیادہ دن نہیں رہے گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اسے زہر دے دوں گی، مگر پھر میں نے سوچا یہ تو بہت آسان موت ہوگی، وہ ایک لمحے میں مر جائے گا اور اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ میں تو چاہتی ہوں وہ ہر روز تڑپے، ہر روز مرنے کی دعا کرے، مگر اسے موت بھی نصیب نہ ہو۔ پھر اس نے میرے کان میں کہا کہ میں اس پر کالا عمل کروا دوں گی، ایسا کہ وہ نہ زندہ لوگوں میں رہے نہ مردہ لوگوں میں، اس کی زندگی عذاب بن جائے، وہ ہر لمحہ تڑپے گا اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتی رہ جاؤ گی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ خدا کے لیے ایسی بات مت کریں، اگر آپ کو مجھ سے شکایت ہے تو مجھے سزا دے، مگر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر زور سے ہنسی اور بولی، قصور اس کا نہیں، اس کی ماں کا ہے۔ میری ماں کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے میرے ساتھ جو کیا میں آج تک نہیں بولی۔ میں برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے ان کی غربت دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا تھا، مگر اب ان کے گھر کی خوشیاں مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ اگر تم واقعی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو تو آج ہی اس سے طلاق لے لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، تم اسے چھوڑ دو گی تو وہ ساری عمر تمہاری جدائی میں جلتا رہے گا، یہی میری اصل جیت ہوگی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اپنا ارادہ بدلنے والی نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے آپ کی بات نہ مانی تو؟ اس نے بڑی بے رحمی سے کہا، پھر اپنے شوہر کو ہر روز مرتا دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ میں نے اس سے بہت منت کی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کرے، وہ بے قصور ہے۔ مگر وہ ایک بات پر اڑی رہی۔ اس نے کہا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو شوہر کو چھوڑ دو یا پھر شوہر کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ میں نے کہا، اگر میں نے یہ سب اپنے شوہر کو بتا دیا تو؟ وہ بولی، یہی غلطی مت کرنا، اگر تم نے ایک لفظ بھی اسے بتایا تو میں اسی دن اپنا کام شروع کروا دوں گی، پھر چاہے ساری دنیا اسے بچانے کی کوشش کرتی رہے، کوئی اسے نہیں بچا سکے گا۔ میں اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت دیکھ رہی تھی کہ میری ہمت جواب دے گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ سچ کہہ رہی تھی یا صرف مجھے ڈرا رہی تھی، مگر میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی جان کے معاملے میں خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں اور خدا نخواستہ اس نے واقعی کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر میری قربانی سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں تو میں اپنی ساری خوشیاں قربان کر دوں گی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور آپ سے طلاق مانگ لی۔ جب آپ انکار کر رہے تھے تو میرا دل ہر لمحہ ٹوٹ رہا تھا، مگر مجھے ہر وقت اس کی دھمکی یاد آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اگر میں ایک لمحہ بھی کمزور پڑ گئی تو کہیں آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے خود کو سخت بنایا، میں نے جان بوجھ کر آپ سے لڑی، میں نے خود کو برا بنایا۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر طلاق نہ دی تو میری لاش اٹھاؤ گے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تو میں ہر وقت اسی خوف میں زندہ رہوں گی کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں تھا، میں تو آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میری اس کوشش نے ہمارا گھر ہی اجاڑ دیا۔ آج بھی میرا دل یہی کہتا ہے کہ اگر دوبارہ وہی وقت آ جائے تو شاید میں پھر بھی یہی فیصلہ کروں، کیونکہ میں آپ کے بغیر زندہ تو رہ سکتی ہوں، مگر آپ کو تکلیف میں دیکھنے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ زہرا رکی اور اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا، میں ڈر گئی تھی، بس میں آپ کی زندگی چاہتی تھی، چاہے ہم دور بھی رہیں تو کوئی بات نہیں، آپ سلامت رہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی طوفان نہ آئے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ میری زندگی کے لیے خود کو مٹا رہی ہے۔ میں نے اسے پاگل قرار دیتے ہوئے کہا کہ تم پاگل ہو، تم نے اس کی بات کیوں مانی؟ آخر وہ مجھے کیسے ختم کر سکتی تھی؟ مگر اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر وہ بچوں کو لے کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں سڑک پر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ جب میں نے سارا معاملہ سمجھا تو میں ٹوٹ گیا تھا۔ میری بہن کا اصل چہرہ سامنے آ چکا تھا۔ وہ میری سگی بہن نہیں تھی بلکہ سوتیلی تھی، جس کی ماں کے گزر جانے کے بعد میرے باپ نے میری ماں سے شادی کی تھی۔ شاید بچپن میں میری ماں کا رویہ اس کے ساتھ سخت رہا ہوگا، جس کا بدلہ اس نے برسوں بعد مجھ سے لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے دل میں نفرت اور انتقام کی آگ پال رہی تھی۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ میری زندگی میں خوشیوں کا ڈھونگ رچا کر آئے گی اور پھر اندر سے ہی میری دنیا کو تباہ کر دے گی۔ اس نے زہرا کو اس لیے نشانہ بنایا تھا، جس بہن کو میں نے اپنی جان سے زیادہ پیار دیا وہ میرے لیے ایک زہریلا سانپ ثابت ہوئی۔ میرے ذہن میں برسوں پرانی بہت سی بھولی ہوئی باتیں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس نفرت کی جڑیں بہت گہری تھی۔ میری بہن شروع سے ہی ایک ایسے لڑکے سے محبت کرتی تھی جو پورے محلے میں اپنی آوارہ گردی کی وجہ سے بدنام تھا۔ وہ نہ کوئی کام کرتا تھا، نہ اس کا کوئی اچھا کردار تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی لڑائی جھگڑے میں اس کا نام آتا رہتا تھا۔
میری ماں کو جب اس تعلق کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے بہن کو بہت سمجھایا مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ آخرکار میری ماں نے جلدی میں اس کا رشتہ ایک شریف اور محنتی گھرانے میں طے کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اس وقت میری بہن نے یہی سمجھا کہ اس کی محبت اس سے چھین لی گئی ہے اور اس سب کی ذمہ دار صرف میری ماں ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ شادی کے چند مہینوں بعد ہی خبر ملی کہ وہی لڑکا ایک بڑی چوری کے مقدمے میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کے خلاف پہلے بھی کئی شکایتیں موجود تھیں اور عدالت نے اسے جیل بھیج دی ہے۔ اس وقت محلے کے ہر شخص نے یہی کہا تھا کہ اگر اس سے شادی ہو جاتی تو بہن کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی، مگر شاید نفرت انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ اسے سچائی بھی جھوٹ دکھائی دینے لگتی ہے۔ میری بہن نے کبھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ میری ماں نے اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی تھی، بلکہ وہ آخری وقت تک یہی سمجھتی رہی کہ اس کی خوشیاں اسے چھین لی گئی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، مگر ان کے ساتھ بہن کی نفرت دفن نہ ہو سکی۔ وہ نفرت اس کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی گئی۔ اب اس کے سامنے میری ماں تو نہیں تھی جن سے وہ بدلہ لیتی، اس لیے اس نے اپنی ساری دشمنی کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ حالانکہ میں نے کبھی اسے سوتیلی بہن نہیں سمجھا، میں نے ہمیشہ اپنی سگی بہن کی طرح اس سے محبت کی اور اس کی عزت کی۔ اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، مگر شاید اس کے دل میں برسوں سے جلنے والی آگ اتنی شدید ہو چکی تھی کہ اسے نہ میری محبت دکھائی دی نہ میرا خلوص۔ اسے صرف ایک چہرہ نظر آتا تھا اور وہ میری ماں کا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ مجھے برباد کر کے وہ اپنی پرانی نفرت کا حساب برابر کر لے گی، اور اسی اندھی نفرت نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اس نے میری ہستی بستی زندگی اجاڑنے میں بھی ایک لمحے کی دیر نہ لگائی، اور میری بیوی نے مجھے بچانے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دی۔ اس لمحے مجھے اپنی بیوی کی عظمت اور اپنی بہن کی صفاقی کا اندازہ ہوا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میری بہن کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیسرے دن واپس میرے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور وہ روتے ہوئے مدد کے لیے آئی تھی، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے گھر کی دہلیز پر ہی روک دیا اور اسے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرا گھر برباد کر دیا، تم نے میری محبت کو مٹا دیا، اور آج تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ وہ روتی رہی، اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی، مگر اب میرے پاس اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ میں نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ تم نے بچپن کے بدلے میں جو آگ جلائی ہے اب اسی میں خود جل جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی اور پھر مجھے اس کا کبھی کوئی پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئی اور کس حال میں ہے۔ کہتے ہیں کہ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں جو اس نے بویا تھا وہی اسے کاٹنا پڑا۔ میں نے اسے کبھی سوتیلی بہن نہیں سمجھا تھا، مگر اس نے مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ مجھے تو اب بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ آخری وقت میں کیسے زہرا کے گلے لگ کر رو رہی تھی، جیسے اپنا کوئی دکھ بیان کر رہی ہو۔ اس نے یہ سارا رونے کا ناٹک میری وجہ سے کیا تھا تاکہ میں کچھ الٹا نہ سمجھوں۔ گھر میں اب میں بالکل اکیلا تھا۔ میری بیوی اور میرے بچے میرے سسرال میں رہ رہے تھے۔ میں ہر ہفتے وہاں جاتا، بچوں سے ملتا، ان کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھنے کی کوشش کرتا۔ زہرا نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ اس نے بچوں کی خاطر اس تنہائی کو قبول کر لیا تھا اور میں بھی اندر سے مر چکا تھا۔ میری زندگی اب صرف بچوں کے گرد گھومتی تھی۔ میں نے بھی کبھی کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا تک نہیں۔ میں اپنی بہن کی اس نفرت کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا، مگر زہرا کی وفا نے مجھے آج بھی زندہ رکھا۔ مکافات عمل نے بہن کے ساتھ جو کیا وہ ایک تاریخ بن گیا، لیکن میرا گھر جو ویران ہوا وہ ہمیشہ ایک زخم بن کر رہا۔ زہرا آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور میں اپنی تنہائی کے اس گھر میں اس کی یادوں کے ساتھ جی رہا۔ ہماری محبت اس طوفان میں نہیں ٹوٹی، بلکہ وہ اس آزمائش سے گزر کر اور بھی گہری ہو گئی۔ اگرچہ ہم الگ ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے دل میں آج بھی زندہ ہیں۔ یہ کہانی میری بربادی کی نہیں بلکہ اس وفاداری کی داستان ہے جس نے ایک گھر کو تباہ ہوتے ہوئے بھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ میرے عزیزوں، اس پوری داستان کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی میں رشتوں کی بنیاد خلوص کے سنگ مرمر پر ہونی چاہیے، نہ کہ انتقام کی ان سلگتی ہوئی راکھ پر جو ہنستے بستے گھروں کو پلک جھپکتے میں ویران کر دیتی ہے۔ نفرت کے بیچ جب بھی کوئی انسان اپنے دل کی زمین میں بوتا ہے وہ اس کا پھل خود ہی چکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ روح تک کا ذائقہ بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کو برباد کرنے کی خواہش دراصل انسان کو خود اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور جب وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ زہرا کا اپنی محبت کو بچانے کے لیے اپنی ذات، اپنی انا اور اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دینا وفائے حیات کی وہ معراج ہے جس کی مثال ملنا محال ہے۔ اس نے ایک ایسی قربانی دی جس میں خود کو مٹ کر بھی اپنے محبوب کو بچانے کا جذبہ کار فرما تھا۔ دوسری طرف سوتیلی بہن کا وہ صفاق کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماضی کے زخموں کو اگر معافی اور درگزر کے پانی سے نہ دھویا جائے تو وہ کائی بن کر مستقبل کی تمام بہاروں کو نگل جاتے ہیں۔ وہ اپنی نفرت کے بوجھ تلے خود تو دبی ہی، ساتھ ہی ایک ایسا زخم دے گئی جو وقت گزرنے کے باوجود منمل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، انتقام کی آگ سے صرف وہی گھر جل کر راکھ ہوتے ہیں جہاں محبت کا دیا جلنا چاہیے تھا، اور معافی ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو ماضی کی قید سے نکال کر ایک پرسکون مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ آج میں اس تنہائی کے کمرے میں بیٹھا ہوں
جہاں دیواریں بھی زہرا کی ہنسی کی گونج مانگتی ہیں۔ ہم الگ تو ہیں، مگر کیا محبت فاصلوں کی محتاج ہوتی ہے؟ نہیں، ہم نے اپنے گھر کو تو ٹوٹتے دیکھا مگر وفا کو مرتے نہیں دیکھا۔ یہ کہانی میری بربادی کا نوحہ نہیں بلکہ اس لازوال محبت کی داستان ہے جو طوفانوں کے سامنے بھی سرنگوں نہیں ہوئی۔ زندگی کتنی مختصر ہے، ہم کیوں اسے نفرتوں میں ضائع کرتے ہیں؟ اپنے دل کو معاف کرنے کی وسعت دیجیے، کیونکہ سکون انتقام میں نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں میں اپنی خوشی تلاش کرنے میں ہے۔ کیونکہ آخر میں ہم سب کو اس دنیا سے ایک ہی رخصت لینی ہے، اور تب ساتھ صرف ہمارے کردار کی خوشبو جائے گی، نہ کہ ہمارے کیے گئے بدلے کا حساب۔ اپنے رشتوں کی حفاظت کریں اس سے پہلے کہ وہ بہن کے اس زہریلے مشورے کی طرح کسی اور کی ہستی بستی زندگی کو راکھ کر جائیں۔ اور آخر میں ایک بہت کڑوی مگر سچی بات، یہ خون کے رشتے چاہے سوتیلے ہی کیوں نہ ہوں، دراصل اتنے بیکار نہیں ہوتے جتنا لوگ انہیں اپنی انا کی بھٹی میں جھونک کر بنا دیتی ہیں۔ یہ رشتے تو خاموش پکار ہوتی ہیں، یہ محبت اور وقت کی ٹھنڈی چھاؤں مانگتی ہیں۔ کاش ہم اپنی انا کی اونچی دیواریں گرا کر اپنی چھوٹی چھوٹی ضدوں اور خود غرضیوں کو پاؤں تلے روند کر ان رشتوں کو سینے سے لگانا سیکھ لیتے۔ یقین جانیے کہ اگر ہم بدگمانیوں کی وہ میلی اینک اتار کر محبت کی پاکیزہ نظر سے دیکھیں تو یہی سوتیلے رشتے، یہی بکھرے ہوئے لوگ اتنے ہی مخلص اور اپنے بن سکتے ہیں جیسے کہ کوئی سگا خون۔ ان رشتوں میں بھی دھڑکنیں ہوتی ہیں، ان میں بھی احساس کی گرمی ہوتی ہے، بس انہیں اپنانے کے لیے ایک بار دل کے سارے دروازے کھولنے کی دیر ہے۔ زندگی کی خوشیاں غلط فہمی اور انتقام کی نظر ہو جاتی ہیں۔ کسی کا گھر اجڑنے سے پہلے اسے محبت سے جوڑ لیجیے، کیونکہ رشتوں کا ٹوٹنا تو آواز بھی نہیں کرتا، بس اندر ہی اندر انسان کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، ہم تیرے حضور دستے دعا دراز کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور انتقام کی آلائشوں سے پاک فرما۔ اے مالک کائنات، ہمیں وہ ظرف عطا کر کے ہم ماضی کے زخموں کو معاف کر سکیں اور ہماری انا کو اتنا کچل دے کہ ہم کسی کا گھر اجاڑنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ ہمارے گھروں میں سکون کا بسیرا فرما اور ہمارے رشتوں میں ایسی مٹھاس پیدا کر کے کوئی بیرونی سازش، کوئی نفرت کی سرگوشی ہمارے اعتماد کی دیوار کو نہ گرا سکے۔ اے رحیم و کریم رب، جو لوگ اپنے پیاروں سے دور ہیں ان کے درمیان کی دوریاں مٹا دے، جن کے گھر ویران ہیں وہاں دوبارہ محبت کی قندیلیں روشن کر دے۔ ہمیں اپنی زندگی میں وفا اور احسار کرنے والے ساتھی نصیب فرما اور ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ ہم مشکلات کے طوفانوں میں بھی اپنی اخلاقیات اور انسانیت کا دامن نہ چھوڑیں۔ اے اللہ، ہمیں مکافات عمل کے اس درد سے بچا جس کا انجام صرف تنہائی ہے۔ ہمارے دلوں کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں ایسی محبت بانٹنے والا بنا کہ ہماری موت کے بعد بھی ہمارے نام کی خوشبو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میں آج اس مقام پر ہوں جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں، مگر آپ کا ساتھ میرے لیے ایک نئی امید بن سکتا ہے۔ میں بھی آپ ہی جیسی ایک انسان ہوں جو اپنی زندگی کی تلخیاں، سیکھے ہوئے سبق اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کی داستان آپ تک پہنچاتی ہوں۔ یہ کہانیاں صرف ویڈیوز نہیں، میرے تجربات اور میری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ جب آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا ایک خوبصورت سا کمنٹ کرتے ہیں تو یہ میرے لیے صرف ایک بٹن نہیں ہوتا، بلکہ یہ میری حوصلہ افزائی اور میری کامیابی کی وہ سیڑھی ہوتی ہے جو مجھے دوبارہ ہمت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش، میرا یہ دکھ، میرا یہ پیغام پسند آیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس چھوٹے سے خاندان کا حصہ بن جائے۔ آپ کی ایک سپورٹ، آپ کا ایک لائک میری اس تنہائی میں ایک نئی روشنی بن کر داخل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ ایک انسان کی ضرورت کے تحت کی گئی یہ چھوٹی سی گزارش کسی کی ہمت کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ محبتیں بانٹیں، ساتھ نبھائیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔